السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم بلکہ بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں، بدی یا گناہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ہاں، ہماری گفتگو کا مرکز ملفوظات جلد اول میں درج آپ کے ارشادات رہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ حضرت مرزا صاحب کے نزدیک گناہ ہے کیا چیز، اس کے روحانی اثرات کیا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، تقویٰ کیسے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور شروع کرنے کے لیے ایک آپ کہیے کہ بڑی امید دلانے والی بات حضرت مرزا صاحب نے فرمائی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہو بھی تب بھی دعا ہرگز نہ چھوڑے۔ اچھا، یعنی گناہ کے باوجود دعا؟ جی ہاں، کیونکہ دعا آپ نے فرمایا وہ گناہ کا تریاک ہے، علاج ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، واقعی غور طلب ہے۔ تو اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں، دعا کیوں نہیں چھوڑنی چاہیے؟ حضرت مرزا صاحب کیا وجہ بتاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے یہ سمجھایا کہ دعا جو ہے نا، وہ خود انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ۔ اچھا، تو اگر کوئی یہ سوچے کہ میں گناہ گار ہوں، میری دعا کہاں قبول ہونی ہے، اور دعا چھوڑ دے، تو وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل، اور یہ مایوسی آپ فرماتے ہیں انسان کو اتنا دور لے جا سکتی ہے کہ وہ انبیاء کی تاثیر کا ہی انکار کر بیٹھے۔ اللہ اکبر! تو دعا ایک مسلسل عمل ہے جو گناہ کے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے۔ جی، اور اسی کے ساتھ ظاہر توبہ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ ہاں، توبہ تو بیعت کی شرائط میں بھی شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عہد وفا کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور گناہ سے حقیقی نجات کے لیے نا ایک روحانی تعلق کی ضرورت ہے، ایک پیوند کی۔ پیوند؟ اس کی کیا مثال دی آپ نے؟ آپ نے وہ درخت کی پیوند کاری کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک جنگلی کھٹی ٹہنی کو اچھے میٹھے درخت میں پیوند کر دیں تو اس کا پھل بدل جاتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح جب کوئی انسان کسی کامل مرشد سے سچا تعلق جوڑتا ہے، زندہ تعلق، تو اسے روحانی فیوز ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تعلق صرف نام کا نہ ہو، رسمی نہ ہو، سچا ہو، حقیقی ہو، وہ ٹہنی سوکھی ہوئی نہ ہو۔ یعنی زندہ تعلق ضروری ہے۔ اچھا، اور اس تعلق کو قائم رکھنے اور گناہ سے بچنے میں تقویٰ کا کیا کردار ہے؟ جی، تقویٰ تو آپ سمجھیں کہ بنیاد ہے، خدا کا خوف، اس کی محبت، اس کی عظمت کا احساس۔ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک کو خدا کی عظمت کا احساس کر کے ڈرنا چاہیے اور کسی پر ظلم کرنے یا کسی کو حقارت سے دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ جماعت میں آپ نے فرمایا ایک گندا فرد بھی دوسروں کو گندا کر سکتا ہے۔ یہ بات تو ہے، اور غصے کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر غصہ آئے تو اس کی جڑ دیکھو، کہاں سے آ رہا ہے یہ غصہ؟ جی ہاں، کیا یہ تکبر سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اور اسی سے جڑی ہوئی بات تقویٰ کی ایک شاخ عاجزی اور مسکینی۔ جی ہاں، عاجزی اور مسکینی کی زندگی یہ ناجائز غصے سے بچاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ غصہ آتا ہی اکثر تکبر سے ہے، جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ جی، اسی لیے آپ نے جماعت میں برابری، ایک دوسرے کی عزت، اس پر بہت زور دیا۔ وہ قرآن کی آیت بھی یاد دلائی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہاں، خدا کے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو متقی ہے، جس میں تقویٰ زیادہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، گناہ کے اثرات پر واپس آئیں تو ایک اور بات جو آپ نے فرمائی کہ بدعملی کا نتیجہ بدعمالی ہی ہوتا ہے۔ ایک گناہ دوسرے کو کھینچتا ہے، ہاں، جیسے ایک زنجیر بن جاتی ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس زنجیر کا آپ کہیں کہ سب سے خطرناک نتیجہ کیا ہے؟ کیا؟ خدا سے تعلق کا کھٹ جانا۔ اوہ جی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کا، ہوا و ہوس کا بندہ بن جاتا ہے، خدا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو اگر بندہ خدا سے عملی طور پر بیزار ہو تو پھر خدا کی طرف سے بھی بیزاری ہوتی ہے، اس کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اور ایک نشانی بھی بتائی آپ نے اس دوری کی۔ جی، عبادت میں لذت کا نہ ملنا، سرور کا ختم ہو جانا، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، گناہ کی علامت ہے۔ تو اگر نماز میں، دعا میں دل نہیں لگ رہا تو یہ فکر کی بات ہے۔ یقیناً یہ ایک اشارہ ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اور اجتماعی بدعمالیوں پر، نافرمانیوں پر خدا کے قہر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جو بڑی آفتیں آتی ہیں، جیسے اس زمانے میں طاعون پھیلی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ یہ بھی انسان کی اپنی بدعمالیوں، نافرمانیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔
لیکن ساتھ ہی امید بھی دلائی۔ جی بالکل، کہ سچی توبہ استغفار سے جو وعید کی پیش گوئیاں ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ ٹل بھی سکتی ہیں۔ خدا رحیم ہے۔ الحمدللہ۔ تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے؟ ہمیشہ۔ اچھا، اب اس گناہ کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور خدا کی رحمت پانے کے لیے ایک اور چیز بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدق، یعنی سچائی۔ سچائی وہ کیسے مدد کرتی ہے؟ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ صدق نجات دلاتا ہے، سچائی میں بڑی طاقت ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی تو مشہور ہے۔ ہاں، بچپن میں ڈاکوؤں والا۔ جی، کہ کس طرح صرف سچ بولنے کی وجہ سے وہ بھی بچ گئے اور ڈاکوؤں کی بھی اصلاح ہو گئی۔ صحیح۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس پر جب سچا یقین ہو، عملی یقین، تو انسان ہر قسم کے غیر اللہ کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، حقیقی بہادری ملتی ہے، شجاعت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک گناہ کیا ہے؟ خدا کو بھول جانا، تکبر کرنا، دنیا میں کھو جانا۔ جی، بنیادی طور پر یہی ہے، خدا فراموشی، اپنی بڑائی کا احساس اور دنیا کی عارضی چیزوں کی محبت۔ اور اس دلدل سے نکلنے کا راستہ؟ مسلسل کوشش، عاجزی، دعا، سچی توبہ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد مانگتے رہنا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ دعا تریاک ہے، علاج ہے، اور توبہ رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ شاید سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جائیں۔ جی ضرور۔ وہ یہ کہ عبادت میں حقیقی لذت اور سرور کا ملنا، یہ بذات خود گناہوں سے پاکیزگی اور خدا سے قربت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو گناہ کے خلاف یہ جو مسلسل کوشش ہے، یہی اصل میں خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صدق، وہ سچائی کیسے پیدا کی جائے؟ جو بار بار ہونے والے گناہوں پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے۔ جی، وہ سچائی جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اس پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔